بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ چلیے، الاشباح والنظائر کے فن ثانی میں کتاب الوقف کا درس جاری ہے اور وقف کے مسائل پر بہت توجہ سے اپنا مطالعہ جاری رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے مسائل پر دسترس حاصل ہو جائے، کیونکہ مسجد کے مسائل، قبرستان، مدرسہ، اس طرح سے بہت سے مسائل اسی سے متعلق ہیں۔ اختلافات بھی اس میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور سوالات بھی بہت آتے ہیں، اس لیے دھیان سے آپ کو پہلے تو قدوری کے کتاب الوقف کو اچھی طرح سے آدمی حل کر لے، اور پھر باہر شریعت سے کتاب الوقف، فتاوی رضویہ سے سارے مسائل، اور پھر یہ ان کے فوائد جو مسائل بطور ضوابط پیش کر رہے ہیں، پھر استثناءات۔ چلیے، تو آج کا پہلا مسئلہ کیا ہے؟ اقالۃ الناظر عقد الاجارۃ جائزۃ۔ یہ ہو گیا ضابطہ کہ ناظر عقد اجارہ ختم کر دے، یہ جائز ہے۔ ناظر، متولی، قیم، سب ایک ہی بات ہے، کیونکہ امام محمد نے فرمایا نا کہ متولی کو دینا ضرور ہے، وقف کر کے جائیداد اس کے حوالے کریے، تب جا کے وقف تام ہوگا۔ ٹھیک ہے کہ دیا کس کو، کیسے وقف کیا، اور مفتہ بھی یہی ہے کہ کسی کو دینا ضروری نہیں ہے، کہہ دینے یا کر دینے سے ہو جاتا ہے، اگرچہ واقف اپنے قبضے میں ہی رکھے تو متولی ہو سکتا ہے، کوئی نہیں ہے تو وہی متولی ہے۔ تو بہرحال متولی جو ہے وہ تصرفات کرتا ہے نا، اس میں تصرفات کرے گا جب جیسی جیسی ضرورت ہو۔ تو اگر اس نے عقد اجارہ کیا تو کرنا درست ہے، اور ختم کیا تو ختم کرنا درست ہے۔ اسی کو کہا اقالہ۔ الا فی مسئلتین، مگر دو مقام ایسے ہیں، دو مسئلے کہ اس میں وہ کینسل نہیں کر سکتا، اقالہ نہیں کر سکتا، استثناء ہو گیا۔ دیکھیے پہلا مسئلہ، اذا کان العاقد ناظرا قبلہ، یہ جو عاقد ہے وہ قبل عقد یا قبل اقالہ وہ ناظر رہا ہو، یعنی متولی نے ہی عقد کیا اور اب وہی کینسل کرے تو کر سکتا ہے جی، لیکن اس کے بعد اگر کوئی اور آ گیا تو وہ کینسل نہیں کر سکتا، یہ مطلب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ متولی تصرفات کرتا ہے نا، تو اس نے مسجد کے وقت، مسجد کی کوئی جائیداد ہے جو مصالح مسجد پر وقف تھی، تو وہ دکان بنا کر کے کسی کو کرائے پہ دے دیا، تو وہ متولی تھا اور اسی نے عقد اجارہ کیا، تو وہی عقد اجارہ ختم بھی کر سکتا ہے۔ 10 سال کا، 5 سال کا کیا تھا، اب دیکھا اس نے کہ وقف کا فائدہ نہیں ہے تو وہ ختم کر دے۔ وقف کے معاملے میں انفع للوقف یا انفع للفقراء کا بہت اعتبار ہے، یہاں تک کہ اتنا زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ وقف کا فائدہ کس میں ہے کہ خود واقف کی بات نہیں مانی جاتی، اس میں قاضی کے فیصلے کینسل ہو جاتے ہیں، متولی کے تصرفات ختم کر دیے جائیں گے، ہے نا۔ تو اس میں گھپلے بازی، اس کے امکانات کو کم کیا جائے گا، اور متولی اور نگراں یا قیم جو ہے یہ وقف کی جائیداد کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے لگ جائیں، خود فائدہ اٹھانے لگے، لوٹ کسوٹ مچ جائے، شروع ہو جائے، یہ سب
بیان کریں گے نا اس کو، تو اس لیے فرمایا کہ اگر اسی نے عقد اجارہ کیا تھا اور وہی اس کو ختم کر رہا ہے تو وہ نفع اور نقصان سمجھ رہا ہے تب نا، تو تصرف کا حق دیا گیا۔ لیکن اگر عقد اجارہ جس نے کیا تھا وہ متولی تھا اور اب وہ متولی معزول ہو گیا، نیا متولی آیا اور کس نے اس کے عقد اجارہ کو ختم کیا، تو یہ درحق نہیں ہے اس پہ، کیونکہ یہ علامت ہے کہ یہ جو ہے نا کسی سابق متولی کے فیصلوں پر قلم چلانا چاہ رہا ہے، ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس سے اچھا متولی ہوں۔ متولیوں کا حال کیا ہوگا؟ قاضیوں کا حال جو ہے نا برا ہو گیا، تو متولیوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ بات بہترین ہونے یہ صورت ہے کہ اقالہ عقد اجارہ کا اقالہ نہیں کر سکتا اگر پہلے ناظر نے عقد اجارہ کیا تھا، اب یہ آ کے اقالہ کر رہا ہے۔ کما فہم من تعلیلہم، یہ ایک وجہ ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں جو ہم نے بتایا، وہ یہ کہ نئے والے آتے ہیں نا وہ پرانے والے سے زیادہ قابل بتانے کے لیے، یا یہ کہ ہم جو ہے زیادہ نفع پہنچائیں گے، زیادہ اچھے نگراں متولی ہے، یا اپنا چلانے کے لیے کہ ہماری اب چلنی چاہیے، یہ ان کی ان کا زمانہ گیا، ان کے سارے تصرفات گئے ختم، اب ہمارا سب چلے گا۔ دوسری صورت اذا کان الناظر یتعجل الاجرۃ یا یستعجل الاجرۃ یا یعجل الاجرۃ، کیا ہے آپ کے نسخوں میں؟ تو دوسری صورت یہ ہے کہ ناظر اگر اجرت پہلے لے لے، کیا کر لے؟ تو سب اجرت ہی لے چکا وہ، تو پھر اب دوسرا والا کینسل کرے گا کیسے؟ اجرت واپس کرنا پڑے گا نا، یہ مشکل کام ہے۔ تو ناظر نے کسی کو دکان کرائے پہ دے دیا اور سال بھر کا کرایہ ایڈوانس لے لیا پہلے ہی، حالانکہ کرایہ بنتا ہے جب وہ نفع اٹھا لے تب، لیکن پہلے اس نے دے دیا، اس نے پہلے لے لیا، مسجد کو ضرورت تھی، تو اب اس سے پہلے جو جس مدت تک کے لیے اجارے پہ دیا ہے اس سے پہلے اقالہ نہیں کر سکتا نا، اجرت دے دیا تو لازم ہے نا اس کے اوپر کہ اتنے دن کا نفع دے اس کو، آپ فائدہ اٹھا لو گے اس کو نہیں دو گے نفع، ایسی صورت میں اقالہ نہیں کر سکتا۔ تو تعجل الاجرۃ کا معنی یہ ہے اجرت میں جلدی کی ہے، کیا ہوتے تم کما فی الدنیا ومشى علیہ موہبان۔ اگلا مسئلہ دیکھیے، استبدال الوقف العامر لا يجوز الا فی مسائل، وقف عامر کا بدلنا جائز نہیں ہے، یہ لفظ جو ہے عام نقطوں میں عامر ہے اور بعض میں غامر بھی ہے، تو عامر اور غامر کا بہت بڑا فرق ہو جائے گا، ہے نا۔ عامر کا معنی ہوگا آباد مقام، اور غامر کا معنی ہوگا کہ جو زمین پانی کے، جس زمین پر پانی آ چکا ہے اور وہ قابل استعمال نہیں ہے، بارش کا پانی، طوفان کا پانی، ہے نا، یا دریا بن گیا، نہر بن گئی، اتنا پانی ہے، تو وہ کس کام کی زمین ہے؟ تو بہرحال وقف عامر کا استبدال، اب استبدال کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اگر واقف جو ہے، ورنہ تغییر وقف جائز نہیں ہے، یہ بات آپ کو بطور کلیہ معلوم ہے، ہر جگہ یہ بولتے ہیں کہ وقف کو اس کی حیت سے بدل نہیں سکتے، جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے جو چیز رکھا ہے واقف نے وقف کیا اسی پر رکھا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس نے استبدال کی شرط وقت وقف لگا دی تھی تو پھر استبدال ممکن ہے، اور استبدال کا مطلب یہ کہ یہ ضرورت پڑی تو ہم یہ کھیت جو ہم وقف کر رہے ہیں دوسرے کھیت سے بدل دیں گے کہ وہاں لے لیجیے، وہاں لے لیجیے، وہاں لے لیجیے، تو اگر واقف نے شرط لگا دی تھی استبدال کی تو پھر معتبر ہے، ورنہ معتبر نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ کبھی ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ وہ جائیداد موقوفہ
بالکل بیکار ہونے لگ جائے تو قاضی جو ہے استبدال کر سکتا ہے انفع للوقف کی وجہ سے، اب وہ جگہ کام کی نہیں رہی تو یہ غامر ہے۔ وقف غامر کا استبدال جائز نہیں ہے مگر چند مسائل میں، لیکن ظاہر یہ کہ غامر کے بجائے عامر پڑھیے، کیونکہ جب کام چل رہا ہے تو کیسے آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، قبرستان کام کا ہے، یا کوئی پراپرٹی فقراء کے لیے وقف کی ہے کہ اس میں سے جو نفع آئے وہ سب کے سب فقراء کا وہ چل رہا ہے، کرائے پہ ساری دکانیں اٹھی ہوئی ہیں، انکم آ رہی ہے، تو کیوں استبدال کریں گے؟ نہیں کریں گے نا، مگر چند مسائل میں استبدال کر سکتے ہیں۔ چلیے کہ استثناءات، الاولا لو شرط الواقف، اگر واقف نے شرط لگا دی تھی تب ٹھیک ہے تو، اور واقف کی شرطیں جو ہیں وہ نص شارع کے طور پر تو ہیں، اس لیے اعتبار ہوگا۔ دوسرا مستثنا مسئلہ اذا غصبہ غاصب، وقف کی جائیداد کو کسی غاصب نے غصب کر لیا اور اس پر پانی اس طرح سے بہایا کہ وہ پورا جو ہے نا وہ دریا بن گیا، ایسا دریا کہ لا یصلح للزراعتی، کہ اب کھیتی باڑی اس پہ ہو ہی نہیں سکتی۔ وَيُضَمِّنُهُ الْقَيِّمُ الْقِيمَةَ وَيَشْتَرِي بِهَا أَرْضًا بَدَلًا، تو اب قیم یا نگراں جو ہے وہ کیا کرے گا، اس کی قیمت کا اسے ضامن کرے گا اور اتنی قیمت لے کر کے اس کے بدلے میں کوئی اور زمین خریدے گا۔ غاصب نے جب غصب کر لیا تو اگر وہ زمین اگر بھی ابھی بھی کام کی ہے تو قیم تو مال مغصوب کو غاصب سے چھڑائے گا نا، کیوں استبدال کرے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کورٹ جائے، قاضی سے کروائے، بائی فورس لے، لیکن یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ غاصب نے غصب بھی کیا اور کیا کر دیا، وہ جگہ برباد کر دیا، پانی بہا کر کے ایک دم جل تھل ہو گیا ہر طرف، اب کھیتی نہیں ہو سکتی۔ تو اب اس کو، کیونکہ یہ ضائع کرنے والا غاصب اگر ضائع کرتا ہے تو بہرحال وہ تاوان دے گا، چاہے اہلاک ہو یا استہلاک ہو، امانت تو ہے نہیں اس کے ہاتھ میں، ہلاک استہلاک دونوں صورتوں میں۔ تو قیم اس کو قیمت کا ضامن بنائے گا اور اتنی قیمت لے کر کے دوسری زمین خرید کر کے اس کی جگہ وہ وقف کی جائیداد ہو جائے گی، یہ ایک صورت ہو گئی۔ تیسری صورت ان یجحدہ الغاصب ولا بینہ، یہ فتاوی خانیہ میں بیان فرمائی کہ غاصب غصب کرنے کے بعد وقف کا انکار کر دے، وقف کی جائیداد ہے، اس نے غصب کیا اور انکار کرا کہ نہیں 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 نہیں، کسی نے وقف نہیں کیا، غلط بات ہے یہ میری جائیداد، غاصب جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، اور قیم کے پاس یا واقفین کے پاس کوئی بینہ ہے نہیں کہ ثابت کر سکیں، اب کیا ہوگا؟ تو آپ کو پتا ہے نا کہ اسی صورت میں ید جو ہے ہاتھ قبضہ وہ کام کرتا ہے، قبضہ دلیل ملک مان لیتے ہیں نا، پھر کیا کریں گے، کورٹ کی اپنی مجبوری ہے، آپ دکھاؤ پیپر، اپنا اپنا ثبوت بینہ لے کے آؤ، نہیں لے کے آ رہے کیا ہوگا پھر؟ تو وقف کی جائیداد پر قبضہ کر لیا غاصب نے اور وہ اب وقف کا انکار کر رہا ہے، اور جو متولی حضرات ہیں ان کے پاس بینہ ہے ہی نہیں کوئی کہ ثابت کر سکیں وقف کو، تو لیں گے کیسے؟ وہ تو غاصب قبضہ کیے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں استبدال کی کیا صورت نکلتی ہے؟ وہ تو ٹھانے بیٹھا کہ یہ میرا ہی ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ کورٹ کچہری کا معاملہ ہوگا تو مصالحت والی صورت سامنے آتی ہے نا، جب اس کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس بینہ نہیں ہے، تم ہی قسم اٹھا لو، تو اگر کوئی ایمان کی رمق باقی ہے اس کے اندر تو وہ حلف لے گا نا، اور جھوٹا ہے تو حلف لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، پھر مصالحت پہ آئے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مصالحت عن الانکار، اور کبھی کبھی سچے آدمی بھی مصالحت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ مانتا ہے کہ میرا ہی ہے مگر قسم کون لے گا، چھوڑو قسم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھانا، یہ تھوڑی سی جائیداد کے معاملے میں مصالحت کر لو چلو، تو سمجھتا ہے میں ہوں، میں ہی حقدار ہوں، پھر بھی
اور اگر جھوٹا ہے تو جلدی سے تیار ہو جائے گا نا کہ چلو چلو مصالحت کر لو. تو وہی کہ غاصب جو ہے مصالحت کے لیے تیار ہو جائے ناظر کے ساتھ، کیونکہ ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے نا کہ واقف یا متولی جو ہے وہ مدعی ہے کہ یہ میرا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ ہمارا، وقت کبھی نہیں ہوا. انہوں نے یہ نہیں کہا میرا ہے، مطلب یہ وقف کی جائیداد ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کبھی وقف نہیں ہے. تو ان کا کام تھا بینہ پیش کرنا، اس کا کام تھا یمین، ہے نا. لیکن یمین تک نوبت پہنچتے پہنچتے مصالحت پہ راضی ہو گئے دونوں کہ چلو اس جھنجٹ سے نکلتے ہیں، ایک زمین میں دے دیتا ہوں، اسے اب چھوڑ دو، یا میں پیسے بنا لو، چلو اس کی جو رقم بنتی ہے اس کی آدھی رقم پہ مصالحت کر لو، اتنی رقم میں دے دیتا ہوں، آپ لوگ اپنا دعویٰ ہٹا لو. تو ناظر تیار ہو گئے، تو بدلے صلح جو لیا وہی اسی کو بدل قرار دے دیں اس ارض موقوفہ کی کا، اور اتنے پیسے میں کہیں زمین لے لے، اور یہ استبدال. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ صورت بنے گی استبدال کی کہ غاصب انکار کرے بینہ ہو نہ ہو، تو پھر کیا صورت ہے کہ وہ بدلے صلح دینے کے لیے تیار ہو جائے، اور پھر اسی کو زمین لے کر کے اسی پیسے سے کر لے، استبدال مان لے. الرابعہ ان یرغب انسان فیہ ببدل اکثر غلۃ واحسن وصفا فیجوز علی قول ابی یوسف. استبدال کی چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اس ارض موقوفہ کے معاملے میں اس سے بہتر بدل پر راضی ہو جائے، ایسے بدل پر راضی ہو جائے جس کی آمدنی بھی زیادہ ہو اور جو وقف کے اعتبار سے یا اوصاف کے اعتبار سے بہتر بھی ہو. احسن و وقفن ہے یا احسن و وصفن ہے؟ تو اس کی خوبیاں جو ہے نا وہ کسی اور، یعنی یہ جو کھیت ہے یا زمین ہے یا دکان وغیرہ ہے، کوئی انسان اس کے مقابلے میں بہتر پراپرٹی دینے کے لیے تیار ہے، اور اس انسان کا کہیں گے کہ وہ بیوقوف ہے بندہ جو اس سے اچھا والا دینے کے لیے تیار ہے. لوکیشن کے اعتبار سے فائدہ ہوتا ہے. یہ جو جائیداد ہے اس کے بغل میں اس کی اپنی جائیداد ہے جو بدلنا چاہ رہا ہے، اور اس کی ایک جائیداد ہے جو یہ اقف ارض موقوفہ کے مقابل میں زیادہ مفید ہے، مگر ہے وہ الگ جگہ دوسرے شہر میں، وہ وہاں سے آ کے یہاں شفٹ ہونا چاہتا ہے. تو متولی حضرات سے کہہ رہا آپ لوگ بات مان جاؤ، اس سے 1000 گنا بہتر ہے میری جائیداد، لیکن میں یہیں رہنا چاہتا ہوں، آپ اس کو لے لیجئے بدل لے، اور یہ مجھے مل جائے، تو میرا سب جو ہے نا ایک ساتھ ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کا بعض وجوہ سے اس کا فائدہ ہے، لیکن وقف کے لیے انفع وہ ہے. یہ بھی صورت ہے کس کی؟ جی. وَيَجُوزُ عَلَىٰ قَوْلِ ابی یوسف. تو یہ اگر شرط نہیں ہے پھر بھی استبدال کر لیں گے امام ابو یوسف کے قول پر، اور شرط ہے تو پھر کر ہی لیں گے. کما فی فتاوی قاری الہدایہ اجارۃ الوقف باقل من اجرت المثل لا تجوز. ایک اور ضابطہ دیکھیے، وقف کا اجارہ اجرت مثل سے کم پر جائز نہیں ہے. یہ بات ہے کہ اگر کوئی متولی اجرت مثل سے کم پر اجارہ کر رہا ہے تو یہ تو اس کی نظر نہیں ہے نا، وہ تو وقف کو برباد کر رہا ہے. وہ یہ کہاں سے بات آ گئی جناب؟ آپ متولی اسی لیے ہیں کہ فری میں دیتے جائیں جناب، سستے میں دیتے جائیں. تو اجرت مثل سے کم پر اگر وہ اجارہ کر رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ جائز نہیں. الا، اب جہاں سے دیکھ لیے استثناء، الا اذا كان لا يرغب احد في اجارته الا بالعقل. تو یہ تو بات بالکل سمجھ میں آنے والی ہے کہ ایسی صورت ہو، مگر ایسی صورت ہو کہ کوئی بندہ اجرت مثل سے، ہاں، اجرت مثل پر اجارے پہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ لوکیشن ٹھیک نہیں ہے، دکان اچھی نہیں ہے، لوگ آتے نہیں ہیں، کوئی اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ اجرت مثل پہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آپ کم پہ دیں گے تو پھر ٹھیک ہے. ایسی صورت میں اجرت مثل سے کم پر بھی اجارے پہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. وفیما اذا کان نقصان یسیرا، اور اس صورت میں بھی اجرت مثل سے کم پر اجارے میں دینا
درست ہے، جبکہ نقصان کیا ہو، بہت کم، چھوٹا، 1-2 روپے کا تو بات ہی ہے، برابر ہی ہے نا. تو اس سے مراد نقصان یسیر سے مراد جو ہے نا جس میں لوگ تغابن کرتے ہوں، اتنے فرق کا کوئی اعتبار نہیں کرتے ہوں، ہے نا. یہ دو استثنائی مثال مسئلے. فرماتے ہیں شرط الواقفی یجب اتباعہ، واقف کی شرط کا اتباع واجب ہے. واقف کی شرط کی اتباع، اور یہ ہم بتا چکے ہیں کہ واقف کی شرط نص شارع کے درجے میں اس نے جو شرط لگا دی تھی. ہاں یہ ہے کہ کہیں کہیں جو ہے نا وہ وقت کے مصلحت کے خلاف ہو جائے تو پھر قاضی کو اختیار ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ کل عدم قرار دے دے، ورنہ ہر معاملے میں واقف کی شرط کا اعتبار ہوگا. لقولہم، اس لیے کہ فقہا فرماتے ہیں شرط الواقفی کنص الشارع، واقف کی شرط شارع کے یہ نص کے درجے میں ہے. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نص شرعی ہو گئی، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب واجب العمل، اعتبار ہونے میں، استناد میں. یعنی اے فی وجوب العمل بھی، جیسے شارع کے نص پر عمل واجب ہے، اسی طرح سے واقف نے جو شرط لگا دی تھی تو وقف کو استعمال کرنے والے جو نگران لوگ ہیں، تصرفات کرنے والے، ان پر وہ شرط جو ہے وہ واجب الاتباع ہے، واجب العمل. وفی المفہوم والدلالتی، اور مفہوم اور دلالت میں بھی، مفہوم اور یعنی جیسے شارع کی تنصیص وہ اس کا اعتبار ہوتا ہے مفہوم کے اعتبار سے بھی اور دلالت کے اعتبار سے بھی، اسی طرح یہاں پر بھی یہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ صریح بات ہوتی ہے اور کبھی کبھی دلالت النص ہے. صریح عبارت النص نہیں ہے، دلالت النص ہے. اور کبھی کبھی جو ہے نا وہ مفہوم سے بات نہیں آ رہی ہے. تو جیسے نص شارع میں اس کا اعتبار ہے وجوب عمل کے ساتھ ساتھ مفہوم اور دلالت کا، اسی طرح سے واقف کی شرط میں بھی، وجوب عمل میں بھی اور مفہوم اور دلالت میں. یا پھر یہ کہ مفہوم اور دلالت کا مطلب یہ، بعض لوگوں نے یہ لیا کہ مفہوم کا مطلب منطوق کا مقابل، منطوق کا مقابل جو ابھی آپ شرع عقائد میں پڑھ رہے تھے کہ نص شارع میں منطوق معتبر ہے، مفہوم معتبر نہیں ہے، مفہوم مخالف. تو اسی طرح سے یہاں پر بھی شرط واقف میں منطوق معتبر ہے، مفہوم معتبر نہیں ہے. جانب مخالف مفہوم نہیں لیں گے، جیسے شارع میں نہیں لیں گے ویسے شارع واقف کی شرطوں میں بھی نہیں لیں گے. نہیں دونوں، وہاں بھی نہیں یہاں بھی نہیں. حالانکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو ہے تو کلام شارع میں معتبر نہیں ہے لیکن کلام غیر شارع میں معتبر ہے، یہاں بھی معتبر ہونا چاہیے. ایک معنی تو یہ ہوا. اور دلالت میں شرط واقف نص شارع کے درجے میں ہے، دلالت میں بھی. تو دلالت النص کا بھی اعتبار ہوتا ہے، صرف عبارت النص کا تو اعتبار ہے نہیں. اور دلالت النص کو کہتے ہیں علماء کہ یہ خاصہ مجتہد بھی نہیں ہے، وہ تو علت پائی جائے تو اس کی وجہ سے حکم کو متعدی کریے، وہ ہے خاصہ مجتہد. استدلال دلالت النص یہ خاصہ مجتہد نہیں ہے. کوئی بھی فقی جو مطلب اور مفہوم کو سمجھتا ہو تو نص کی دلالت جو ہے جس چیز کو شامل ہو وہاں پہ وہ ملے جا سکتا ہے. یہی معاملہ اس میں بھی ہے کہ مفہوم شارع کے کلام میں معتبر نہیں ہے تو یہاں بھی معتبر نہیں، دلالت معتبر ہے تو یہاں بھی دلالت معتبر ہے. یہ جو ہے نا مفہوم مطلب ہو سکتا ہے کہ واجب العمل ہونے میں شرط واقف کا اعتبار ہے اور مفہوم کے معتبر نہ ہونے میں اعتبار ہے. مفہوم کے معتبر نہ ہونے میں شرط واقف جو ہے وہ نص شارع کے درجے میں ہے، اور دلالت کے معتبر ہونے میں شرط واقف نص شارع کے درجے میں ہے. تو دیکھ لو ادھر سے ادھر ہو رہا ہے معاملہ. یہ ذرا اس میں یہاں دقت ہے. اور آسان یہ ہے کہ یہ کہہ لیجئے کہ واجب العمل ہونے میں شرط واقف نص شارع کے درجے میں ہے،
اور مفہوم اور دلالت دونوں سے استناد کے معاملے میں بھی شرط واقف نص اشارے کے درجے میں، اور مفہوم سے مراد مفہوم مخالف نہیں، کما بینہ فی شرح الکنز الا فی مسح، جیسا کہ علامہ زین ابن نجیم فرما رہے ہیں کہ ہم نے کنز الدقائق کی شرح میں بیان کر دیا ہے، تو اس لیے شرط واقف کی اتباع واجب ہے. یہ تو بات ہو گئی بطور ضابطہ اور ہر جگہ یہ چلتی بات. الا فی مسائل، مگر کچھ استثنائی مثالیں دیکھیے. اب جہاں پر شرط واقف کا بھی اعتبار نہیں ہے، پہلا مسئلہ شرط ان القاضی لا يعزل الناظر فله عزل غیر الاہل. واقف نے شرط لگا دی تھی کہ قاضی ناظر کو معزول نہیں کر سکتا، تو نااہل ناظر کو پھر بھی قاضی معزول کر سکتا ہے. واقف کی شرط کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اچھا میں نے یہ بات پہلے بتائی آپ کو کہ اس میں وقف کے معاملے میں انفع للوقف کی بہت اہمیت ہوتی ہے. تو واقف نے یہ شرط لگا دی کہ میں فلاں کو جو ہے وہ بنا رہا ہوں، کیا قیم بنا رہا ہوں، ناظر بنا رہا ہوں، اس کو کبھی بھی کوئی معزول نہیں کر سکتا. تو اس کے بعد قاضی جو ہے وہ معزول کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں بالکل نہیں کر سکتا وہ معزول، مگر وہ نااہل ہو گیا تو معزول کر سکتا ہے. یا پھر یہ کہہ دیا تھا کہ ہم یا ہمارے بچے کسی کو اگر وہ متولی بناتے ہیں تو قاضی ان کو جو واقف یا واقف کے وارثین ہیں وہی معزول کر سکتے ہیں، قاضی معزول نہیں کر سکتا. تو نااہل کو قاضی بھی معزول کر سکتا ہے. الثانیہ، دوسرا استثنائی مسئلہ شرط ان لا یؤجر وقفہ اکثر من سنۃ والناس لا یرغبون فی استئجار سنۃ. کہ واقف نے شرط لگا دی تھی کہ اس جائیداد کو ایک سال سے زیادہ کے اجارے پہ مت دینا. لوگ آتے ہیں قبضہ کر لیتے ہیں، سال بسال 10 سال 20 سال رہے اور پھر وہ مدعی ہو گئے کہ ہمارا یہ ہم نکلیں گے نہیں. اور اب دھیرے دھیرے تو گورنمنٹ نے بھی قانون بنا دیا ہوتا ہے کہ جو مالک ہے 3 سال کھیتی جوت لے وہی مالک ہے. یہ لوگ قانون میں غلط قانون ہے، 100 سال جوتے کوئی بھی کیسے مالک ہو جائے گا؟ اگر بنا دیا لوگوں نے. یا پھر یہ کہ جو زیادہ دن جو ہے کرائے پہ رہ جاتا ہے پھر وہ نکلنے کا نام نہیں لیتا، مسئلہ کھڑا کرتا ہے. تو بہرحال واقف نے کیا شرط لگا دی تھی کہ 1 سال سے زیادہ کی اجرت پہ 1 سال سے زیادہ کے لیے اجارہ پہ مت دینا. لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ اب 1 سال کے اجارے پہ کوئی نہیں لے رہا ہے. کون لے گا؟ 1 سال کے بعد آپ بولو گے کہ خالی کرو خالی کرو، 6 مہینہ تو دکان جمانے میں لگ جاتے ہیں اور 6 مہینہ کمائے اور کہہ دیے کہ جناب خالی، ہم کو نہیں چاہیے اسی دکان. کم سے کم 5 سال کاروبار جمانے میں سال بھر لگ جاتے ہیں اور 1 سال کا اجارہ کر رہے ہیں آپ. تو اگر واقف نے شرط لگا دی تھی اور حالات ایسے ہیں کہ کوئی بھی 1 سال کے لیے راضی نہیں ہے، 5 سال 6 سال 10 سال، ایسی صورت میں واقف کی شرط کا اعتبار نہیں ہے، اس کے خلاف جتنے سال کے لیے مانگ رہا دے سکتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک اسی میں دو او کہہ کر کے ایک اور صورت بتائی کہ او کان فی الزیادۃ نفع للفقراء. اور یہ تو بہت اہم ہے نا، یہ تو تقاضائے عقد کے مطابق ہے. وقف کا مقصد یہ ہے کہ فقراء کا فائدہ ہو، اسی لیے تو واقف نے وقف کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ 1 سال سے زیادہ پر دینا نہیں، تو 1 سال پہ جو ہے دینے میں کم پیسے میں جا رہی ہے وہ جائیداد وہ دکان، اور 2 سال 5 سال دینے میں زیادہ اس کے کرایہ مل رہا ہے. ٹھیک. یا پھر انفع کسی اور اعتبار سے مان لیجئے کہ 1 سال دیا تو 1 سال کا تو خرچہ فقیروں کا چلتا رہا، غریبوں کا پیسہ جاتا رہا. لیکن جب اس نے دکان خالی کی اس کے بعد 2-3 مہینے نکل گئے دوسرا کرایہ دار ڈھونڈنے میں. اب ان غریبوں کا کیا ہوگا؟ یہ 2 مہینہ بات سمجھ میں آئی؟
اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ 2 سال 5 سال والے کو دے دیتے کہ وہ 1 مہینہ 2 مہینہ بھی وہ بھوکے نہیں رہتے؟ تو اگر کوئی اور صورت جو ہے انفع للفقراء ہے تو اسے اختیار کریں گے واقف کی شرط کے خلاف. وللقاضی المخالفت دون الناظر، تو قاضی کو مخالفت کا اختیار ہے نہ کہ ناظر کو. یا پھر ناظر کے مقابلے میں یہ واقف نے شرط لگا دی تھی اور ناظر اسی پہ جمع ہوا ہے کہ جو کہ شرط لگائی گئی تو ہم 1 مہینے 1 سال سے زیادہ کے لیے دیں گے نہیں، تو نہیں قاضی کر سکتا ہے. الثالثہ، تیسرا استثنائی مسئلہ، لو شرط ان یقرأ علی قبرہ فالتعیین باطل. اگر واقف نے یہ شرط لگا دی تھی کہ اس کی قبر پر قرآن کریم کی تلاوت ہو، یعنی میں پوری زمین قبرستان کے لیے وقف کرتا ہوں تو سارے مسلمان اس میں دفن کیے جا سکتے ہیں، میں بھی اسی میں جاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میری قبر پر قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے. یہ تو بڑی اہم بات کہی اس نے، لیکن تعین کا اعتبار نہیں ہے، کافت تعین و باطل. اب اس میں محشی حضرات جو ہے نا مختلف ہو گئے کہ کیا وجہ ہے، مسئلہ کیا ہے، کیا تلاوت قرآن پر اجارے والی بات ہے یا کیا بات ہے، یا قبر پر تلاوت کرنے والی بات ہے. کہ قبر پر تلاوت کرنا یعنی قبر پہ چڑھ جانا حرام، قبر کے اوپر نماز پڑھنا حرام، قبر پر سجدہ کرنا حرام. یہ احترام کی وجہ سے الگ ہے، بے حرمتی کی وجہ سے الگ ہے. قبر کا احترام ایسا وہ عبادت کے مشابہ ہو جائے، یا قبر کی بے حرمتی اسی پہ چڑھ کے کوئی تلاوت کرے، یہ بے حرمتی ہے. یا قبر پر جو ہے نا وہ قرآن کریم کی تلاوت کی وہ موضع نجاست ہو سکتی ہے، وہ جگہ بات سمجھ میں آئی، وہاں قرآن پاک کی تلاوت تو یہ بے حرمتی ہے. تو قرآن کی بے حرمتی ہو، قرآن کریم کی بے حرمتی ہو، یا قبر کی بے حرمتی ہو، کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا نا، وہ وجہ ہے یا یہ وجہ ہے. یا پھر یہ کہ تعین، قبر کی تعین، چونکہ اس طرح کے معاملات میں جگہ کی تعین کا اعتبار نہیں ہوتا. فقیر کی تعین اور قبر کی جگہ کی تعین باطل ہوتی ہے نا، وہ کام کیا جاتا ہے، جگہ کی تعین کا اعتبار نہیں ہوتا. تو اس نے کہہ دیا تھا کہ قبر پر یعنی قبر کے قریب تو دوسری جگہ بھی تلاوت ہوتا، تعین ہی باطل ہے. تو یہ بات ہے کہ واقف نے شرط لگائی تھی اور اس کی شرط کا اعتبار نہیں ہے. تو اس کی شرط کا اعتبار آخر کیوں نہیں ہے؟ کئی وجہ تو میں نے بتائی ہیں آپ. یا تو اس کا مطلب یہ مت لکھیے کہ اس کو اجرت کے طور پہ معاوضے کے طور پہ کر رہا ہے وہ اجارہ القراءت میں باطل ہے، یا پھر یہ جگہ متعین کر رہا ہے تو یہ تعین باطل ہے. یا پھر یہ کہ قبر پر قرآن کریم کی تلاوت کی بات کر رہا ہے اور یہ منع ہے، معصیت ہے کہ قبر کے اوپر چڑھنا حرام اور اس پہ تلاوت کی بات کر رہا ہے، یہ بھی منع ہے. اس وجہ سے اور بھی وجہیں ہو سکتی ہیں. الرابعہ، چوتھا استثنائی مسئلہ، شرط ان يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا كل يوم لم يراع شرطه. جی، واقف نے شرط لگا دی تھی کہ آمدنی سے جو کچھ بچ رہے وہ سب کے سب فلاں مسجد کے فقراء پر ہر روز صدقہ کر دیا جائے. آمدنی سے فقراء کو دینے کے بعد یا فلاں فلاں کام میں خرچ کرنے کے بعد جو کچھ بچ رہے وہ فلاں مسجد کے جو سائلین ہیں، یعنی جو سائلین سے مراد اگر فقراء ہے تو ٹھیک اچھی بات ہے، اور سائلین سے مراد اگر مانگتے ہیں جو مسجد میں کھڑے ہو کے مانگتے ہیں تو وہ تو منع ہے دینا ان کو، اور سائلین سے مراد فقراء ہے تو اچھی بات ہے. لیکن پھر بھی تب بھی اس کی مخالفت وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ اس معاملے میں فقراء کی تعین جو ہے یا مسجد کی تعین باطل ہے، تو دوسری مسجد کے فقراء کو بھی دے سکتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ اس نے شرط کیا لگا دی تھی کہ آمدنی سے جو کچھ بچ رہے اس کو صدقہ کس پر کریں؟ فلاں مسجد کے سائلین یا منگتوں پر.
کل یوم، ہر روز، تو لم یراع شرطہ، اس کی شرط کی رعایت لازم نہیں ہے. کیا کر سکتا ہے؟ فللقیم التصدق علی سائل غیر ذالک المسجد او خارج المسجد. تو قیم جو ہے فاضل مال اور آمدنی، اس مسجد کے علاوہ دوسری مسجد کے فقراء پر بھی تصدق کر سکتا ہے جی، یا دوسرے مقامات کے سائلین پر بھی تصدق کر سکتا ہے، یا مسجد کے اندر کے بجائے مسجد کے باہر جو سائلین ہیں ان پر بھی تصدق کر سکتا ہے. یہ نظر کے معاملے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ نظر میں فقراء کی تعین باطل ہے، جگہ کی تعین باطل ہے، زمان کی تعین باطل ہے، وہ کام واجب ہے. اور فقیر کو دے سکتے ہیں تو یہاں بھی دے سکتے ہیں. او علی من لا یسألو، یا پھر یہ کہ جو سائل نہ ہو اس کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن تصدق کا مطلب فقراء، بہت سارے سفید پوش فقراء ہوتے ہیں جو کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، غیرت آتی انہیں، دے سکتے ہیں ان کو بھی. چلیے بات ہو گئی. الخامسہ، پانچواں استثنائی مسئلہ، لو شرط للمستحقین خبزا او لحما معینا کل یوم، اگر واقف نے شرط لگا دی تھی کہ ان فقراء کو آمدنی دی جائے، یعنی ہر مستحق کو ایک روٹی اور اتنا گوشت، ہر روز جو ہے روٹی اور گوشت مل جائے، اتنی روٹی اور اتنا گوشت دے دینا. سبحان اللہ. وہ چاہتا ہے کہ مستحقین کا پیٹ بھر جائے، کھلانا چاہتا ہے، اور اگر پیسہ دے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ بھوکے رہ جائیں اور پیسہ کہیں اور خرچ کر دیں. آج کل کے سائلین کا حال یہ ہے کہ دینے والے چاہیں گے کہ ان کے پیٹ میں روٹی جائے اور وہ شراب پی لیں گے، وہ جوا کھیل لیں گے، ایک ٹائم بھوکے رہ کر کے کیا جوا کھیل لیں گے، ان کو بغیر اس کے رہنا نہیں آتا. جتنے غریب لوگ ہوتے ہیں نا وہ غلط کاموں میں بہت پیسہ مانگ رہا ہے، حالت خراب ہے، شرابی ہے، کام دھندا سب ختم ہو گیا، بھوک ہے، تو اس کو ہاتھ میں پیسے دیں گے تو وہ کھانا کم کھائے گا، وہ شراب زیادہ پیے گا. اس وجہ سے واقف نے کیا کیا تھا؟ گوشت روٹی متعین کر دیا تھا، دے دیا جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فقراء کے لیے انفع نہیں ہے. انفع فقراء کے لیے ہمیشہ نقود ہے، کہ اس سے ہر طرح کی کپڑے کی ضرورت ہو، آپ گوشت کھلا رہے ہیں اس کو، آج اسے کپڑے کی ضرورت ہے، کتاب کی ضرورت ہے، آپ کہہ رہے ہیں روٹی دیں گے ہم. ایک ٹائم بغیر روٹی کی بھی رہ سکتا ہے وہ، لیکن کتاب کی ضرورت ہے اس کو آج. چلیے، کہ مستحقین کے لیے روٹی گوشت کی شرط لگا دی تھی، یعنی معین کر کے ہر روز کہ اتنا گوشت اور اتنی روٹی دے دی جائے. فللقیم، تو متولی کیا کر سکتا ہے کہ وہ نقود سے قیمت بھی دے سکتا ہے، یعنی چونکہ تعین ایک مقدار کی ہے اس نے کہ ایک روٹی یا اتنی روٹی اتنا گوشت، تو اسی حساب سے پیسہ دے دے کہ وہ روٹی گوشت خرید لیں. وفی موضع آخر، اور ایک اور جگہ لکھا ہے کہ لہم طلب العین اخذ القیمتی، کہ مستحقین کو حق حاصل ہے کہ جس چیز کی تعین ان کے واقف نے کر دی تھی وہی عین اسی شے کا مطالبہ کریں، اور یا پھر یہ کہ وہ قیمت لے لیں. السادس، چھٹا استثنائی مسئلہ دیکھیے. تجوز الزیادۃ من القاضی علی معلوم الامام، امام کی تنخواہ قاضی بڑھائے تو کیا یہ اضافہ جائز ہے؟ ہاں جائز ہے. امام کی تنخواہ کیا قاضی بڑھا سکتا ہے؟ تجوز، معلوم کا مطلب ہوتا ہے جو متعین وظیفہ اس کا مقرر کیا جاتا ہے اسی کا نام معلوم. مگر یہاں پہ ایک شرط لگائی، اذا کان لا یکفی ہے وکان عالما تقیا، جبکہ جو تنخواہ امام کو مل رہی ہے وہ اس کے لیے کفایت نہ کرے اور ہو وہ عالم متقی پرہیزگار. تو احساس بھی ہونا چاہیے، احترام بھی ہونا چاہیے، اور اس کی حاجت روائی یعنی کفایت کا تو خیال رکھنا ہی ہے. تو جو
شرط لگا دی تھی یا متعین کر دیا تھا واقف نے کہ مسجد کے مسئلے پر میں نے یہ جائیداد وقف کی ہے، اس سے امام کو 1000 روپیہ ہر مہینے تنخواہ دی جائے. تو اب قاضی دیکھے گا کہ 1000 انہوں نے متعین کر دیے تھے، لیکن ضرورت امام کی جو ہے نا وہ 2000 سے کم میں پوری نہیں ہوتی، تو قاضی کیا کر سکتا ہے؟ بڑھا سکتا ہے. یہ مخالفت ہوئی نا، واقف کے شرط کے خلاف ہوا، یہ کر سکتے ہیں. السابعہ، 7واں استثنائی مسئلہ، شرط الواقف عدم الاستبدال یا شرط الواقف عدم الاستبدال فللقاضی الاستبدال اذا کان اصلح. وہ تو پہلے بتایا تھا کہ واقف نے شرط لگا دی تو استبدال ہے، ورنہ وقف کی جائیداد کو اس کی ہیئت سے بدلنا منع ہے. بدلنا تو دور کی بات ہے، پورا بدل ہی دینا، ہیئت بھی بدلنے کی اجازت نہیں ہے. تو اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ واقف نے یہ شرط لگا دی تھی کہ نہیں، اس جائیداد کو کسی اور جائیداد سے بدلیں گے نہیں، یہی جائیداد وقف رہے گی. لیکن اب کیا ہوا کہ قاضی کو لگے کہ جائیداد کو بدل دینا، کسی اور سے لے لینا، یہ اصلح ہو سکتا ہے، مفید ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بدل سکتے ہیں. اس پہ فتویٰ ہے کہ نہیں ہے، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ محض اصلح ہونے کی وجہ سے اتنی بڑی بات کر لے کہ اس کو کسی اور جائیداد سے بدل لے. یہ سب تب ہوتا ہے جبکہ وہ چیز جو ہے نا منفعت سے باہر ہو گئی. جو جائیداد وقت کی تھی اس میں، اب وہ نفع کے قابل نہیں رہی. پانی آ گیا، پورے سال 6 مہینہ پانی رہتا ہے اس میں، 6 مہینہ ٹھیک ہے، 6 مہینہ پانی رہتا ہے، یا زمین خراب ہو گئی یا اور کوئی معاملہ، ایسی صورت میں استبدال کا معاملہ الگ ہے. آدمی کو ہوتا ہے کہ استبدال کرے، لیکن یوں ہی استبدال کر لے اور حالانکہ واقف میں شرط نہیں رکھی تھی، تو ایسی صورت میں استبدال کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور ایسی ہو کہ وہاں سے نفع کم حاصل ہوگا. یہ تو بتایا نا، اس میں اصلہ ہے تو استبدال کا حق ہے، یہی تو بتایا انہوں نے. جو آپ کہہ رہے ہو کہ نفع کم نفع زیادہ، اسی پر میں نے کہا کہ یہ بات جو ہے دیکھنی چاہیے کہ صرف اصلاح یا انفع کی بنیاد پر یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. استبدال جو ہے یہ بہت بڑی تبدیلی ہے کہ اصلاح یا انفع پر جو ہے نا متولی بدل دینا، متولی کے فیصلے بدل دینا، یہ سب ہوتا ہے. نہ یہ کہ پوری زمین ہی کو ہٹا کر کے دوسری زمین کر لے اور اس نے متعین، کیونکہ وقت کوئی تغیر جائز نہیں ہے. کچھ بھی بہانہ بنائیے، کہیں گے مسجد کے بجائے مدرسہ بنا دیں، مدرسے کے بجائے اس میں فائدہ زیادہ ہوگا، بالکل فتویٰ اس میں نہیں دیا جاتا ہے، نہیں بدل سکتے ہم. چلیے آج یہی پر درس روکتے ہیں. جی